الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء وأشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. آمنوا بالله ورسوله وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه فالذين آمنوا منكم وأنفقوا لهم أجر كبير وما لكم لا تؤمنون بالله والرسول يدعوكم لتؤمنوا بربكم وقد أخذ ميثاقكم إن كنتم مؤمنين هو الذي ينزل على عبده آيات بينات ليخرجكم من الظلمات إلى النور وإن الله بكم لرؤوف رحيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي رب زدني علما وارزقني فهما ثم أما بعد. گرامی قدر بھائیوں بہنوں اور پیارے بچوں، مکی اور مدنی صورتوں میں تفاوت محسوس ہو گیا کہ اب مدنی صورتوں کی جب نفسیات دیکھیں گے تو یہ دیکھا جاتا ہے کہ اخلاق، اعمال اور کردار پر تاکید ہوتی ہے. کیونکہ اب وہ جو کچھ عقائد کے حوالے پر خلا تھا وہ پر ہو گیا ہے. اب لوگ اللہ کی وحدانیت کے معتقد ہو چکے ہیں اسے جس طرح ہونا چاہیے. تو اب یہاں بھی یہی حکم ہے، آمنو باللہ ورسولہ. پہلی بات تو ایمان کی ہے، اولویت ایمان کو ہے. ایمان آپ کو اعمال پر اکساتا ہے. اگر اللہ رب العزت اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمودات پر یقین ہوتا ہے تو پھر آپ دیکھیں گے کہ معاشرہ میں تقوی سر چڑھ کے بولتا ہے، جھلک ہر چیز میں مشاہدہ میں آتا ہے. آمنو باللہ ورسولہ، پہلی بات ایمان کی کہ اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ، اور اس کے بعد انفقوا مما جعلکم مستخلفین فیہ. اب مکہ مکرمہ میں انفقوا کا کوئی حکم نازل نہیں ہوا تھا، پھر بھی سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ بڑے بڑے انفاق کیا کرتے تھے. اتنے بڑے سیدنا بلال جیسے لوگوں کو رضی اللہ عنہ جیسے لوگوں کو خرید کر اللہ کے راستے میں چھوڑ دیا. ان لوگوں کو کی عادت ہی تھی، اور کفار قریش وہ کوئی حیوانات بتوں کے نام پر چھوڑ دیتے. اور یہ ابو بکر صدیق امت کا پہلا نام، یہ بلال آزاد کرتا ہے اللہ کے نام پر. اور کتنے لوگوں کو اپنے نقد پیسوں سے خرید کے اللہ کے ہاتھ بیچ دیا. انفقوا مما جعلکم مستخلفین، جو چیز اللہ نے تمہیں ان پر خلیفہ اور نائب بنا دیا ہے، ملکیت میں دے دیے ہیں، آپ کے قابو میں دے دیے ہیں، انفقوا، ان چیزوں سے اللہ کے راستے میں خرچ کر لیا کرو. فالذین آمنوا منکم وانفقوا، اب ایمان اور انفاق.
فالذین آمنوا منکم وانفقوا، پر تم میں سے جن لوگوں نے ایمان قبول کیا اور پھر ایمان کے بل بوتے پر انفاق فی سبیل اللہ کیا، لہم اجر کبیر، ان کے لیے ایک بہت بڑا اجر ہوگا۔ اس کی بڑائی کتنی ہوگی؟ حد حساب میں نہیں آئے گا۔ اب فرمایا کہ اب سوال یہ ہے کہ تم لوگ انفاق کرتے کیوں نہ ہو؟ کیوں نہ کرو انفاق؟ ضرور کرنا چاہیے۔ کیا ہوا ہے کہ جب انفاق نہیں کرتے ہو؟ جبکہ وہ آگے آیت میں آتا ہے کہ للہ میراث السماوات والارض، اچھا اس کی بات اپنی جگہ۔ اب یہاں انفاق اور ایمان کی تاکید سے متعلق دوسری آیت، بعد والی آیت، وما لکم لا تؤمنون باللہ، کیا ہوا ہے کہ تم لوگ ایمان قبول نہیں کرتے ہو؟ والرسول یدعوکم لتؤمنوا بربکم، یعنی کہ اللہ کا یہ قاصد، یہ امین اور مہربان اور غمخوار قاصد، کہ جو آپ کو صرف پیغام پہنچاتا نہیں، پیغام پہنچانے کے ساتھ ساتھ اس پیغام کی جزئیات کی نفع اور نقص بھی کھول کے بتا دیتا ہے، اور جس کا حکم تعمیل کر رہا ہے وہ اس کی بندگی میں کوتاہ تو نہیں ہے، لیکن آپ کا بھی خیر خواہ ہے، غمخوار ہے آپ کا، کہ کہیں جہنمی نہ بن جائے انسان۔ والرسول یدعوکم لتؤمنوا بربکم، تاکہ اپنے رب پر ایمان لے آؤ۔ وقد اخذ میثاقکم، اور اللہ رب العزت نے تم لوگوں سے، بنی نوع انسان سے، اپنے ایمان سے متعلق عہد بھی لے لیا ہے۔ یہ عہد الست تو ہے بھی اسی بات کے لیے کہ ہم اللہ کے مخلوق اور اس کے بندہ ہیں، اور بندگی کے لیے پیدا کیے گئے ہیں، پیدا کرنے والا کوئی اور نہیں، اللہ کی ذات ہے۔ وقد اخذ میثاقکم ان کنتم مؤمنین، اگر واقعی تم لوگ ایمان والے ہو تو انفقوا اور آمنوا وانفقوا، آمنوا باللہ وانفقوا، اللہ پر ایمان اور اللہ کے مال کو، عطا کردہ اسباب و وسائل کو اللہ کے رضا والے امور میں استعمال کریں۔ اور پھر اللہ رب العزت کی ایک تعارف ان جملوں میں هو الذي ينزل على عبده آیات بینات، اللہ کی ذات ہے جو اپنے بندے پر کلی نشانیاں نازل فرما دیتا ہے۔ اور ایسا کیوں؟ لِيُخْرِجَكُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ، تاکہ تم لوگوں کو کفر اور ظلم کی تاریکیوں اور بے علمی کی تاریکیوں سے نکال کر ایمان اور علم اور تقوی اور فلاح دارین کی روشنیوں تک لے جائے۔ وَإِنَّ اللَّهَ بِكُمْ لَرَءُوفٌ رَحِيمٌ، اور بے شک اللہ کی ذات تم لوگوں پر مہربان اور حد سے زیادہ بخشنے والا ہے۔ پھر دیر نہ کرو اور اپنا رخ اس طرف موڑ دو۔ اور ان معروضات کے ساتھ ہی آج کی باتیں اختتام پذیر ہوتی ہیں۔ اللہ رب العزت کوتاہیوں سے درگزر فرمائے، اور جو کچھ عرض کیا گیا میرے اور آپ کے صالحات میں اللہ رب العزت کو شامل فرمائے۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔